بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ کیسے آپ سب؟ میں کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل، اور میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کیجیے کیونکہ یہاں کوئی فضول کانٹینٹ تو ہے نہیں، یقیناً یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن اور اس کو پڑھنے کے آداب۔ آج کل جو چیز میں اپنے آس پاس دیکھ رہی ہوں تو بڑا دل دکھتا ہے کہ جب لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کسی جگہ قرآن خوانی ہوتی ہے تو قرآن کا ادب اس طرح نہیں کیا جاتا جیسے قرآن کا حق ہے۔ اس دنیا میں سب سے متبرک، سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ عزت والی کتاب، سب سے زیادہ پاک کتاب جسے بغیر وضو کے چھونے کی بھی اجازت نہیں، اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ ایسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ تو جب بھی آپ لوگ قرآن پاک پڑھا کریں اسے اتنی اونچائی پر رکھا کریں، کسی بہت بڑے تکیے پر جو آپ کے سینے کے مقابل ہو جائے، یا 2 تکیے کر لیں، یا تکیہ رکھ کے ایسا تکیہ جو ایسے یوز میں نہ آتا ہو کہ بچے پاؤں دیتے ہیں یا اس پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ تکیے کے اوپر رحل رکھا کریں۔ رحل نہیں ہے تو 2 تکیے ایسے جو یوز میں نہ ہوں آپ کے، قرآن پاک کو بغیر غلاف کے، بغیر کور کے کبھی بھی آپ یوز نہ کیا کریں۔ باوضو بھی ہیں اگر آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن پاک پر مطلب غلاف اس کے اوپر ضرور ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے آپ اس کو اونچی جگہ پہ رکھ کے قرآن پاک کو پڑھا کیجیے۔ یہ اس کا حق ہے، یہ ادب ہے۔ میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے قرآن خوانیوں میں کہ سامنے سے یہ جو پلوز ہوتے ہیں ہم سر کے نیچے رکھتے ہیں تکیے، یہ سامنے سے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، اور بالکل پاؤں اور تکیہ بالکل آمنے سامنے برابر ہوتے ہیں، اور اکثر خواتین، اکثر لڑکیاں جو ہیں وہ قرآن پاک کو ادھر تکیے پہ رکھ کے اور پاؤں بھی ان کے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، بیچ میں باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے حدیث کی روح سے، تو اس کا جو ایک سرا ہے وہ انسان کے ساتھ کنیکٹڈ، دوسرا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا چاہیے، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں تو نماز انسان پڑھتا ہے۔ کاش کہ ہم سب کو یہ سمجھ آتا کہ ہم یہ اتنی بڑی 2 عبادات ہیں، اس کا حق کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کو پڑھنے کے طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، دین سیکھنے سے آتا ہے، ایسے خالی فیلی باتوں سے آپ نہیں سیکھتے ہیں۔ جب تک آپ خود نہیں پڑھتے ہیں، آپ خود نہیں جاتے ہیں اس چیز کی طرف، جب تک آپ کا دل نہیں چاہے گا، آپ لوگوں کو سمجھ میں کہاں سے آئے گی۔ دین سیکھنے سے آتا ہے۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کو، دعوت تبلیغ دینے والوں کو دین کی جو پیغام ہے اس کو تبلیغ کہتے ہیں، اور ہر مسلمان پہ یہ چیز فرض ہے۔ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ شاہد ہو اس چیز کو پھیلانے کے، دین اسلام کو، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے، میں پھر کبھی اس پہ بات کرنا چاہوں گی، لیکن اب جو ہے میرا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی حرمت کو، عزت کو، عظمت کو سمجھیں۔ ایک ایک حرف قرآن پاک کا اس زمین آسمان سے زیادہ بھاری اور قیمتی ہے۔ اگر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، تو آپ کو وہ شفا بھی دے گا، آپ کو اس کا اثر بھی محسوس ہوگا۔ اور جتنا بھی قرآن پڑھیں، غور سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عزت سے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ کہیں قرآن خوانی کرواتے ہیں تو پلیز بیچ میں بات نہ کیا کریں، منع کیا کریں لڑکیوں کو، عورتوں کو۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت باتیں کرتی ہیں، یہ بات وہ بات۔ جب آپ اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، بیچ میں آپ دنیا کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ تو ایسی جب محفلیں آپ لوگ انعقاد کرتے ہیں، رکھتے ہیں، آپ لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کو، اس کا ادب کو، اس کے احترام کو پہلے سے اس کو سمجھا دیا کریں۔ ایک جگہ میں گئی تھی، قرآن پاک پڑھوایا جا رہا تھا، تو کچھ بچیوں کو نیل پالش لگی ہوئی تھی، 15، 16، 17 ایئرس کی تھی، تو ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھی۔ میں حیران ہو گئی دیکھ کر۔ میں نے کہا بیٹا آپ لوگوں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے وضو کیا؟ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو وضو کیا ہے باجی۔ میں نے کہا رکھو، سپارے ان کے ہاتھ میں تھے، میں نے کہا رکھو پلیز، اور آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بیٹا نیل پالش لگی ہوئی ہو تو وضو نہیں ہوتا ہے۔ یہ حال ہے آج کل کے بچوں کا
والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مسلمان تب تک مسلمان ہے جب تک وہ پاک ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت، اتنے بڑے انعام سے نوازا ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے اور اس چیز کے لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بچوں کو بچپن سے کچھ چیزیں سکھائیں جو کمپلسری ہیں، روزمرہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پاک کیسے رہنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ ہم لوگ باقی چیزیں تو بچوں کو سکھاتے ہیں، ایسے بولو ایسے نہ بولو، ایسے اٹھو ایسے بیٹھو، لیکن دین کی طرف محنت کوئی بھی نہیں کرتا۔ دیکھیں علم سے جو ہے نا آپ کی عقل پاک ہوتی ہے اور دین سے آپ کی نسل پاک ہوتی ہے۔ تو بس چھوٹا سا میرا یہی پیغام ہے، میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کیجیے، کیا پتہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بات کلک کر جائے، اور میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔